خدا کو اول درجہ دینا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور مسیح کے پیروکار بن جاتے ہیں تو ہمیں انسان کی پسندیدگی سے بڑھ کر خدا کی رضا کو اہمیت دینی ہے۔ میں ہوں مشل۔ اب یہ اصول ایک سوال کی طرف لے جاتا ہے اور وہ بس یہ ہے، ہم کب انسان کی پسندیدگی کو خدا کی رضا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی کوشش کے لحاظ سے بہت پیچیدہ سوال ہے کہ یہ کب ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں یوحنا کی انجیل میں مثالیں موجود ہیں اور میں آپ کو ان مثالوں کی جانب لے کر جانا چاہتی ہوں، اور میں نے پہلی مثال کو خفیہ ایمانداروں کے نام دیا ہے۔ یہ یوحنا 12 باب میں ہے۔ تو بھی سرداروں میں سے بھی بتھیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کے نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ اب یہ لوگ خدا کی رضا کے نسبت انسان کی منظوری کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ظاہر ہے ان میں سے چند ایسے تھے، یوحنا اس کی نشاندہی کرتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن آئیں یوحنا کی انجیل سے چند اور مثالیں دیکھتے ہیں جو ان کے دل کے حوالے سے سوال اٹھاتی ہیں۔ کیا چیز ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ مذہبی انتہا پسندی کا ڈر۔ کیا آپ کو اس اندھے شخص کی کہانی یاد ہے؟ یوحنا 9 باب، جب وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس نے اپنے والدین کو وہاں پر دیکھا۔ فریسی اس کے والدین سے سوال کر رہے تھے کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ جنم سے اندھا ہے، اور انہوں نے کہا، ہاں یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے۔ یہ سچ نہیں تھا، وہ جانتے تھے، مگر ان میں بہت خوف تھا۔ کیوں؟ اسے پھر سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولیں۔ وہ جانتے تھے، مگر خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا، وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ اب یوحنا ہمیں بتاتا ہے ان کا مقصد کیا تھا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا تھا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا وہ انسان کی منظوری کو خدا کی رضامندی سے زیادہ عزیز رکھتے تھے؟ مجھے لگتا ہے یہ غیر محدود سوال ہے۔ ہم دیکھیں گے کیوں جب ہم آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں ایک اور مثال ہے، یہ ہے رد کیے جانے کا خوف۔ اس کا تعلق نکودیمس سے ہے۔ یاد ہے یوحنا 3 باب، وہی شخص جو رات کو آیا تھا، وہ ایک ربی تھا، اور یہاں ہمارے پاس ایک ترتیب ہے جہاں فریسیوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ یسوع کو پکڑیں، اسے لائیں۔ دراصل ان کا ارادہ اسے مارنے کا تھا۔ تو یہاں یوحنا 7 باب میں ہم نکودیمس کے بارے میں پھر سے پڑھتے ہیں۔ نکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، یعنی فریسیوں میں سے ایک، ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ کہنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ان کا ارادہ، یعنی مذہبی رہنماؤں کا ارادہ، اسے قتل کرنے کا تھا۔ اس کے بعد اگلا قدم اس کے پیروکاروں کا قتل کرنا تھا۔ تو نکودیمس بہت مشکل صورتحال میں تھا۔ میں ذاتی طور پر ایمان رکھتی ہوں کہ ایک موقع پر وہ ایمان لے آیا ہوگا۔ اور غور کریں وہ کس طرح اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ کیونکہ سب رسول گلیل سے تھے۔ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ پرانے عہد نامہ کی نبوتوں کے لحاظ سے یہ سچ تھا، اس کا جنم بیت لحم میں ہونا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعد میں وہ گلیل میں چلے گئے تھے، اور اگر واقعی وہ تحقیق کرتے تو جان لیتے کہ یسوع بیت لحم میں ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیشن گوئی عہد نامہ قدیم میں کی گئی تھی۔ تو ہم ایک بار پھر سوال اٹھاتے ہیں، کیا نکودیمس خدا کی رضا سے زیادہ انسان کی منظور پسندی کی گواہی دیتا تھا؟ مجھے لگتا ہے اس کی زندگی کے اس لمحے میں اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اب ایک اور قدم جس کی طرف میں پہلے ہی اشارہ کر چکی ہوں، وہ موت کا خوف ہے۔ 3 سال اس کی پیروی کرنے کے بعد ہم یہ رسولوں کی زندگی میں ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ وہ رومی محافظوں سے یہ کہہ رہا تھا، میں ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتیں پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد، یعنی یہ رسول ہیں،
उसे छोड़कर भाग गए। मैं एक मर्तबा फिर से सवाल उठाती हूँ, क्या ये आदमी खुदा की रज़ा के निस्बत इंसान की मंजूरी को ज़्यादा अजीज़ रखते थे? अब हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे थे और यूहन्ना ने उसे कलमबंद किया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमको खौफ के लिहाज से लोगों के बारे में राय कायम करने से बहुत मोहतात रहना है। रद्द किए जाने का खौफ, जुल्म व सितम का खौफ, मौत का खौफ। अभी भी ऐसे मसीही हैं जो मौत के डर से नहीं बताते कि वो यीशु मसीह के पैरोकार हैं। अब हमारे पास पौलुस की एक ज़बरदस्त मिसाल मौजूद है और मुझे लगता है ये हमें किसी हद तक बताता है कि एक ऐसी हद है जो हमें कभी भी पार करनी नहीं चाहिए, जब हम खुदा की रज़ामंदी से ज़्यादा इंसान की मंजूरी चाह रहे होते हैं। और ये है जो पौलुस ने लिखा है जब वो कैद में था। चुनाचा मेरी दिली आरज़ू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ। ये बहुत ख़ास जुमला है, क्योंकि अगर हम मसीह से शर्मिंदा होते हैं तो मुझे लगता है हम खुदा के निस्बत आदमियों की पसंदीदगी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि हम कभी भी यीशु को तस्लीम करने में शर्मिंदा ना हों। चुनाचा मेरी दिली आरज़ू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कामिल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं ज़िंदा रहूँ ख्वाह मैं मरूँ। अब मैं इस असूल को दोहराऊँगी और एक सवाल करूँगी। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और मसीह के पैरोकार बन जाते हैं, तो हमें इंसान की मंजूरी से बढ़कर खुदा की रज़ा की अहमियत देनी है। ये असूल यीशु की बातों और यूहन्ना की तहरीक से बहुत वाज़िह हो जाता है, मगर वो सवाल ये है जिसका हमें जवाब देना है। खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए हम कैसे उन लोगों के मकासद में फ़र्क करें, वो जो खुदा की तारीफ़ से ज़्यादा इंसान की तारीफ़ चाहते हैं, ताकि हमें या हमारे ख़ानदान को कोई जिस्मानी नुकसान ना हो। जब मैं इस सवाल पर गौर कर रही थी, उसके जवाब में मुझे एक तजर्बा याद आया जो हमारी सकाफ़त का है। उसे कोलोराडो में कोलम्बाइन सानहा कहा गया है, जहाँ दो नौजवान आदमी पिस्तौल ले आए। उन्होंने एक लड़की का निशाना लिया और कहा, खुदा का इनकार कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने खुदा का इनकार नहीं किया और उन्होंने उसे मार दिया। अब मेरा ख्याल है एक हद है जिससे हम तजावज़ नहीं कर सकते। उसने खुदा का इनकार नहीं किया। हम में से चंद शायद उसका सामना ना करें, मगर ऐसे मसीही हैं जिन्हें इस फैसले का सामना करना पड़ता है और वो खुदा का इनकार करने के बजाय मौत का इंतखाब करते हैं। लेकिन अब अमली लिहाज से देखते हैं, क्या आप कभी ऐसे मसीहियों से मिले हैं जो अवाम में दुआ नहीं करते? अगर आप वाकई उन्हें समझें तो वो नहीं चाहते कि वो मजहबी या खुदा पर ईमान रखने वाले लगें। अब खुदा इसे कैसे देखता है? मेरे ख्याल से ज़्यादातर मामलात में वो उसे यीशु से शर्मिंदा होने के लिहाज से देखता है, यानी खुदा की रज़ा से ज़्यादा इंसान की मंजूरी हासिल करना। अब मुझे लगता है ऐसे वक्त हैं जब आप अवाम में दुआ ना करने का फ़ैसला करते हैं, क्योंकि आप हसास होने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरों को अहमक नहीं बना रहे। मेरा ख्याल है कई मर्तबा इसमें हिकमत होती है, मगर मैं मसीह से शर्मिंदा होने की बात कर रही हूँ। एक और मिसाल देखते हैं। मैं इसके बारे में सोच रही थी, मैं फुटबॉल गेम देख रही थी। मैं यहाँ यह हालिया मिसाल पेश करने जा रही हूँ। मैं एक आदमी को देख रही थी जो नेशनल फुटबॉल लीग का एक बहुत अहम खिलाड़ी था। उसका नाम फिल डॉसन था। जब मैंने फिल डॉसन का नाम देखा तो मुझे एक चीज़ याद आई जो 1995 में हुई। अब जो मैं बता रही हूँ आप शायद ये 2030 में भी सुन रहे हों, मगर ये मायने नहीं रखता। यहाँ वक्त का उनसर अहम नहीं, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में था वो प्लेस किकर था और वो बहुत ज़्यादा कामयाब था। और इसकी वजह से प्लेबॉय मैगज़ीन ने मुस्तकिल बुनियाद पर कॉलेज के खिलाड़ियों की एक ऑल स्टार टीम तैयार की और फिल को ऑल स्टार टीम का हिस्सा बनने के लिए बतौर प्लेस किकर मदऊ किया गया। इसका मतलब है उसे जहाज़ के ज़रिए मेंशन ले जाया गया और वो दूसरे मर्दों के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगा। आप जानते हैं प्लेबॉय मेंशन के लिहाज से वो कैसे लोगों से घेरा होगा, और बतौर ऑल स्टार टीम का हिस्सा उसके प्लेबॉय मैगज़ीन पर तस्वीर होगी। शुरू में उसे लालच दिया गया। मैंने उसकी कहानी का जायज़ा लिया। वैसे आप भी गूगल कर सकते हैं, उसका नाम लिखें, उसकी कहानी आ जाएगी और कहानी बिल्कुल वैसे ही बताएगी जैसे वो थी।
اور فل نے اس حقیقت پر سوچا کہ وہ ایک مسیحی ہے۔ وہ مسیحی ایتھلیٹ کی رفتار میں رہتا تھا اور ہائی اسکول کے نوجوان میں خدمت کرتا تھا، اور ان نوجوان لڑکوں کو اخلاقی پاکیزگی اور آزمائش سے بچنے کے متعلق سکھاتا تھا۔ اور اچانک اس نے اس پر اثر کیا۔ اس نے سوچا، یہاں میں ان سچائیوں کو تعلیم دے رہا ہوں اور وہاں ان میں اسے پلے بوائے میگزین کا حصہ بننے کے لیے نزدیک ہوں۔ وہ اس کوچ کے پاس واپس گیا جس نے اسے مدعو کیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے ایمان اور اقدار کے خلاف ہے۔ فل ڈوسن نے خود کے بجائے خدا کی عزت کا انتخاب کیا۔ اس نے انسان کی منظوری سے زیادہ خدا کی رضا کو اہمیت دی، اور خدا نے اس کہانی کو سالوں سے استعمال کیا۔ اور خوش قسمتی سے اس وقت کے کوچ نے اس کی تعریف کی اور کہا، ہمیں فل ڈوسن جیسے اور لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کی تنقید کی، اور آج بھی یہ تنقید کے لحاظ سے اس سے بھی برا ہوگا۔ میرے خیال سے یہ زندگی گزارنے کے لحاظ سے اس اصول کی ایک شاندار مثال ہے۔ میں اس کو پھر سے دہراتی چلوں، اب ہم خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور مسیح کے پیروکار بن جاتے ہیں، تو ہمیں انسان کی منظوری سے بڑھ کر خدا کی رضا کو اہمیت دینی ہے۔